حاضرین آداب، میں اشرف علی آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے نماز۔ نماز چار مصروں والی ایک نظم کا نام ہے، جس کے خالق ہیں ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال۔ چار مصروں والی اس شعر میں نماز کے درجے کو واضح کیا گیا ہے، اور اسی سے توحید کی حقیقت بھی آشکار ہو جاتی ہے۔ متن اس طرح ہے: بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کر بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پہلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس زمین پر آدم کی تخلیق ہزاروں سال پرانی ہے۔ آدم کا ایک ہی رنگ ہے کہ وہ معصوم ہے، اور اللہ نے اس کو آدم یعنی آدم سے مراد یہاں پہ انسان تعبیر کیا گیا ہے، یعنی انسانیت کی تاریخ جو اس زمین پر ہزاروں سال پرانی ہے، اور یہ زمین اس کے گہوارہ یا مسکن ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن اس زمین پر جو لات و منات ہے، جو شیطنیت ہے، جو شیطانی فتنہ ہے، وہ ہر زمانے میں ایک نئے نئے رنگ، ایک نئے نئے روپ، ایک نئی نئی شکل میں نمودار ہوتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، یعنی ایک دفعہ کسی نئے طریقے سے آ کر جب انسان اس سے مانوس ہو جاتا ہے تو وہ اپنا روپ بدل کر پھر ہر زمانے میں ایک نئی شکل اختیار کر یہ شعر یعنی یہ لات اور منات سامنے آتے ہیں، اور انسانیت کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ لیکن اس کے نجات، اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ اگلی شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی کہ ایک سجدہ وہ کون سی سجدہ ہے جس سجدہ کو کرنے کے بعد انسان دنیا کے تمام سجدوں سے، تمام تعظیمی سجدوں سے، تمام عوام پرستی کے سجدوں سے، تمام شرکانہ عوام سے انسان نجات پا جاتا ہے، اور وہ سجدہ ہے ایک خدائے واحد کے سامنے، خدائے یکتا کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر لے اور اسی پہ اعتماد کرے، اسی پہ یہ اس کا اعتقاد ہو کہ وہی ہماری حاجت روا ہے، وہی ہماری مشکل کشا ہے، وہی ہماری نظر و نیاز کا قابل ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کا وارث ہے، نہ کسی نے اس کو جلا ہے، نہ وہ کسی کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ ہماری ہر مشکلوں کا مداوع صرف اسی ذات واحد کے پاس ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کے آگے دست درازی نہیں کریں گے، کسی کے آگے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے دامن کو نہیں پھیلائیں گے، اور غیبی طور پہ کسی سے مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یہ وہی سجدہ ہے جو ہزار سجدہ سے انسان کو، آدمی کو نجات دلاتا ہے۔ لات و منات یہ دو بت ہیں جو عرب میں کافی مشہور و معروف ہے۔ دور جاہلیت میں لوگوں نے اس کی پرستش کرنی شروع کی تھی۔ عزا، لات، منات یہ سب عرب کے بڑے بتوں میں شمار ہوتے ہیں، اور لوگوں کا عقیدہ یہ رہا اس زمانے میں کہ یہ اللہ کے مقرب
بیٹیاں ہیں جو ہماری جو ہے دعاؤں کو اللہ کے پاس پہنچاتی ہیں، جو ہماری فریاد ہے وہ اللہ کے پاس پہنچاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات و اعزازات ان کو ملتا ہے وہ لا کر ہمیں واپس دیتی ہیں۔ یہ ہمارے سفارشات ہیں، یہ ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں۔ اس لات و منات کی تاریخ کو واضح کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دور جاہلیت میں جو عرب میں بت پرستی کا رواج عام ہوا اس کے بارے میں ذرا سا مختصر سی ایک خاکہ پیش کرتے چلوں۔ یوں تو دنیا کے سب سے قدیم ترین اور پہلا گھر جو خدا کا عبادت کا گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جس کو آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، لیکن بہت دن وہ ویراں پڑنے کے بعد ایک آب و گیاہ وادی کے شکل میں بن گیا تھا۔ اس کی اثر نو تعمیر کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اس طرح پھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور وہ آب و گیاہ وادی اللہ کی وحدانیت کے قائل وادی بن گئی اور ایک سرسبز شاداب وادی کے شکل میں دنیا کے سامنے نمودار ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد سینکڑوں سالوں تک لوگ دین حنیفی یعنی دین ابراہیم پر قائم و دائم رہے، لیکن جب ہزاروں سال گزرے اور کسی نئے نبی یا رسول کی آمد سے وہ خطہ خالی رہا تو دھیرے دھیرے لوگوں میں غلط فہمیوں کا انبار لگنا شروع ہو گیا۔ لوگ اپنے جہل کے بنا پر جو تھوڑے بہت علم رکھتے تھے ان کی باتوں پر منحصر ہو کر رہ گئے، اسی پر اعتماد اور اعتقاد کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب جو پڑھے لکھے یا جو بزرگ صفت لوگ ہوا کرتے تھے ان کی باتوں کی تقلید کرنا ان کی مجبوری بن گئی۔ ویسے ہی میں ایک عرب کا قدیم قبیلہ تھا جس کا نام تھا خزا قبیلہ۔ خزا قبیلہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمرو بن لہی۔ عمرو بن لہی کو دینی امور میں کافی گہری دلچسپی تھی۔ وہ اپنی نیکوکاری اور صدقہ و خیرات کی عادت کی وجہ سے لوگوں میں کافی مقبول تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے اکابر علماء اور فاضل اولیاء کے صف میں رکھتے تھے یا فاضل اولیاء سمجھ کر اس کی پیروی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عمرو شام کے سفر پر گیا جہاں سے اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ عمرو نے سوچا کہ یہ بت سچے اور برحق ہیں کیونکہ ملک شام انبیاء و رسول کا مسکن اور آسمانی کتابوں کا گہوارہ تھا۔ چنانچہ یہیں سے اس نے ہبل نامی ایک بت لے آیا جس کی عرب میں کافی پذیرائی ہوئی اور لوگوں نے اسے سراخوں پر بٹھایا۔ خانہ کعبہ میں اس کو نصب کر دیا گیا اور پہلی بار اللہ کے ساتھ بت کو بھی شریک قرار دیا گیا، اور اس طرح باقاعدہ طور پر عرب میں بت پرستی کا رواج عام ہو گیا۔ ہبل کے بعد منات، پھر لات اور اس کے بعد عزا کا تنصیب عمل میں آئی۔ یہ سب عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمرو بن لہی نے اپنے قبضے میں ایک جن کو کر لیا تھا۔ اسی جن نے عمرو کو یہ خبر دی کہ شہر جدہ میں کئی بت مدفون ہیں جن کا تعلق قوم نوح علیہ السلام سے ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جب شرک عام ہوا تو وہ لوگ اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اسی جن کے اطلاع کے مطابق عمرو جدہ گیا اور وہاں بتائے ہوئے مقام پر کھدوائی کر کے اس نے کئی بت دستیاب کیے۔ ان بتوں کے نام اس طرح ہے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔
इन तमाम बुतों को लेकर वो मक्का आया और मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया। देखते ही देखते हर घर का एक अलहदा बुत हो गया और साथ ही साथ खाने काबा भी मुख्तलिफ बुतों का गहवारा बन गया। और इस तरह हर एक कबीला खाने काबा जो तौहीद का मरकज था शिर्क का गहवारा बन गया। मुशरिकीन मक्का ने बुतों को अपना सब कुछ करार दे दिया। एक वक्त था कि वो अल्लाह के आगे किसी को नहीं गर्दानते थे, लेकिन अब अल्लाह का नाम बुतों के बाद या कह लीजिए बहुत ही कम लिया जाने लगा और सारा तवक्को सारा एतकाद इन बुतों पर होकर रह गया। मुशरिकीन मक्का बुतों से अकीदत रखते थे और उनके शिरकाना आवाम ये थे कि वो बुतों का मजावर बनना फख्र की बात समझते थे और उनसे पनाह तलब किया करते थे। बुतों को वो हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते थे। उनके लिए नजर न्याज करना और फातिहा खानी कराना उनका शियार हो गया था। बुतों के नाम पर कुर्बानियां भी पेश की जाने लगी और कुर्बानियों का तरीक़ेकार अलग अलग उन्होंने करार दिया। वो बुतों के नाम पर ज़बीहा देते थे और मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों की कुर्बानियां उन्होंने पेश करने की रिवाज कायम की। अगर कुछ उसमें से कुछ तबका अगर सुलह पसंद था या अपने आप को दानिशमंद कहता था तो ये कहता था कि हम बुतों को कादिर मुतलक तो नहीं समझते, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये बुत उस कादिर मुतलक के कारखाने कुदरत के चलाने वाले कारिंदे हैं। ये अल्लाह की सिफारिशी है, ये हमारी बातों को अल्लाह तक पहुंचाते हैं और अल्लाह से मिलने वाली इनामात को हमारे तक लाकर देते हैं। यानी उनका अकीदा था कि बज़ाहिर अल्लाह हमसे न मिल सकता है, न हमारी दुआओं को सुनता है, न हमारी हाजतों को पूरा करता है, बल्कि ये उन सीढ़ियों के मानिंद है जो हमारी दुआओं को हमारी हाजत रवाई को अल्लाह के सामने पेश करके हमारी सिफारिश करते हैं और तब जाके हमें कुछ मिलता है। और यही शिर्क आज पूरी दुनिया में आम है। हमें भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या यही शिर्क कहीं हम तो नहीं कर रहे हैं। और इस शिर्क से निजात का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ एक मालिक हकीकी के सामने इस सर को झुका देना और सिर्फ उसी से अपनी हाजत की तलब करना। और फिर ये शेर कि ये एक सजदा जिसे तू गिरह समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।